جادو کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے، ہم اس کے بارے میں دیکھ رہے تھے۔ جادوگر اور کاہن کے پاس جانے والا اس شریعت کا انکار کرتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے 639۔ اسی طرح حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بدفعلی کرے یا اس کے لیے بدفعلی کی جائے۔ بدفعل کا مطلب ہے فعل نکلوانا، قسمت کا حال پتہ کرنا۔ یا جو کہانت کرے یا اس کے لیے کہانت کی جائے، یا جو جادو کرے یا اس کے لیے جادو کیا جائے۔ اور جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا، اس نے اس بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا انکار کیا۔ اور یاد رکھے جادوگر واجب القتل ہے۔ امام ابن منظر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کوئی شخص جب اس بات کا اعتراف کرنے میں کہ اس نے ایسے کلام کے ساتھ جادو کیا ہے جس میں کفر پایا جاتا ہے اور وہ اس سے توبہ نہیں کرتا تو اس کو قتل کر دینا واجب ہے۔ اسی طرح اگر دلیل سے بات ثابت ہو جائے کہ اس نے واقعی یہ کلام کے ساتھ جادو کا عمل کیا، یعنی کفریہ کلام کے ساتھ جادو کا عمل کیا ہے، تو پھر اس کو قتل کر دینا ضروری ہے۔ اور عموماً کالا جادو کرنے والے ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور اگر اس نے ایسے کلام کے ساتھ جادو کیا لیکن جس میں کفر نہیں پایا جاتا تو پھر اسے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر جادوگر نے جادو کے عمل سے جان بوجھ کے دوسرے شخص کو ایسا نقصان پہنچایا جس سے قصاص واجب ہو جاتا ہے تو پھر اس سے قصاص لیا جائے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے اس لونڈی کے قتل کا حکم دیا تھا جس نے ان پر جادو کیا تھا، لہٰذا اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، وما کافر سلیمان، رب العزت نے یہ کیوں فرمایا؟ اصل میں یہود کا سلیمان رضی اللہ عنہ پر الزام تھا کہ وہ جادو کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو ختم کیا، دھویا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ کفر کرے، کیونکہ جادو کفر ہے۔ اسلام نے جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے والے کو کفر اس لیے قرار دیا ہے کہ ہر وقت کا نفع ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے اور ہر وقت کے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اس کائنات میں ہر کام اس کی حیثیت سے اور اس کی مرضی سے ہو۔ یہودیوں نے اس جادو کی پیروی کی جو عراق کے شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا تھا۔ ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے نازل کیا تھا۔ یہ فرشتے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ ہر شخص اس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو شخص جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کی طرف اس کا رجحان، اس کا ایٹیچیوڈ، اس کی رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس قوم کے لوگوں کو جادو سے رغبت تھی، کلام سے نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جادو کا راستہ آسان کر دیا۔ یہاں پہ ایک بات غور طلب ہے کہ جون سا نبی جس امت کے لیے آیا، اس امت میں جو باتیں خاص ہوتی تھیں وہی اس نبی کے لیے آسان بنا دی جاتی تھی۔ جیسے اب آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا کہ ان دنوں میں بہت زیادہ بیمار لوگ ہوتے تھے اور یہ چیز پائی جاتی تھی کہ مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی مریض بہت زیادہ ہوتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ویسے ہی معجزے لے کے بھیجا تاکہ ان کے معجزے دیکھ کے اللہ تعالیٰ پر اور اس نبی پر ایمان لیا۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عرب کے علاقے میں عربوں پر اترے تھے تو ان کی فصاحت و بلاغت بہت مشہور تھی، بہت فصیح عربی بولتے تھے، واضح عربی بولتے تھے، ان کو اتنا غرور تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے قرآن مجید میں کہا کہ تم لوگ اگر اتنے ہی عربی میں ماہر ہو تو قرآن کی ایک آیت ہی بنا کے کیوں نہ لے آؤ۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ جادو مشہور تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے گئے جن میں جادو نمایاں تھا، یعنی ان کا عصا جب زمین پہ پھینکا جاتا تھا، عصا جب زمین پہ پھینکا جاتا تھا تو استہا بن جاتا تھا، اور اس طریقے کے دوسرے معجزے، ہاتھ کو بغل میں سے نکالتے تھے تو سفید چمکتا ہوا ہو جاتا تھا۔ وَمَا يُعَلِّمْنَا مِنْ أَحَدٍ حَتَّى
حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ یہ کہنے دیتے تھے کہ ہم یقیناً آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو۔ پیاری بہنیں یاد رکھیں، ہاروت و ماروت انسانوں سے خیر خواہی کرتے تھے، اس وقت تک کوئی چیز نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ واضح نہ کر دیتے کہ ہم آزمائش ہیں، آپ کفر نہ کریں۔ یعنی وہ جادو سیکھنے سے روکتے تھے، انہیں جادو کی حقیقت سے آگاہ کرتے تھے کہ جادو حق نہیں، کفر ہے۔ شیاطین کو جادو سکھانا گمراہ کرنے کے لیے تھا اور فرشتوں کا جادو سکھانا آزمائش کے لیے تھا۔ یہودی اس جادو کے پیچھے لگ گئے جس کے لیے شیاطین نے ان کو قائل کیا تھا اور فرشتوں نے بھی ان کو سکھایا تھا۔ جب وہ جادو سیکھنے لگے انہوں نے وہ سارے علوم چھوڑ دیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو انبیاء کرام لے کر آئے تھے، اور شیاطین کی طرف راغب ہو گئے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جادو سکھانے کے لیے کیوں متعین کیا تھا؟ یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے نا۔ اصل میں فرشتوں کے ذریعے یہ واضح اللہ تعالیٰ نے کرنا چاہا تھا کہ جادو اور معجزے میں فرق ہوتا ہے۔ فرشتوں کے ذریعے یہ واضح کرنا مطلوب تھا کہ جادو کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان فرشتوں کو عطا کیا گیا۔ فرشتے ان لوگوں کے امتحان کے لیے نازل کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ ان کی اخلاقی گراوٹ کی نشاندہی کی جائے کہ وہ کس حد تک اپنے اصل سے گر چکے ہیں کہ اب گھرانے توڑنا چاہتے ہیں۔ کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ وہ واضح طور پر میاں بیوی میں فرق ڈالنا چاہتے تھے، جدائی ڈال کے گھرانے کو توڑنا چاہتے تھے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانوں کی آزمائش کے لیے جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس لیے جادو سکھاتے تھے کہ انسان کے لیے بے گناہی کے عذر کی کچھ بھی گنجائش نہ رہے۔ اور اسی لیے اس کی ایک مثال پھر آگے بیان کی گئی ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، یعنی وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جسے شوہر و بیوی میں جدائی ڈالتے تھے۔ یاد رکھیں، شوہر و بیوی میں جدائی ڈالنے کی کوششیں ان کے اخلاقی زوال کی نشاندہی کرتی ہیں، کیونکہ زواجی تعلق کی درستگی انسانی تمدن کی جڑ ہے، اور وہ شخص بدترین ہے جو اس تعلق کو کاٹنے کی کوشش کرے۔ رب العزت نے شوہر و بیوی کے درمیان محبت ڈالی ہے، کیونکہ اس پہ معاشرے کے سلوک اتفاق کا انحصار ہوتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت و رحمت ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔